بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، جیسے جیسے پی ڈی ایم کی تحریک آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے حکومتی بکھلاہٹ اور بے چینی اور اضطراب میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، حکومتی بزدلی اور بکھلاہٹ کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ کل لاہور کے تھانہ شدرہ میں بدر رشید نامی ایک گم نامی آدمی ہے، جس کی مدعیت میں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کے علاوہ مسلم لیگ نون کے 40 اہم رہنماؤں میں، جن میں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، احسن اقبال صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب اور خاص طور پر وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب راجہ فاروق حیدر صاحب پر بغاوت کا مقدمہ جو ہے وہ درج کر دیا گیا ہے۔ معزز ناظرین، جب یہ خبر ٹی وی پر نشر ہوئی تو لوگوں میں وقتی طور پر ایک اضطرابی کیفیت تو ضرور پیدا ہوئی، اور اس خبر پر جب ملک کے اہم دانشوروں اور علمی حلقوں میں جب یہ بات زیر بحث آئی کہ آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں جناب راجہ فاروق حیدر صاحب، ان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ جو ہے وہ کیسے درج کیا گیا ہے، کیونکہ آزاد کشمیر جو ہے وہ آئینی طور پر پاکستان کا حصہ نہیں ہے، اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ایک منتخب وزیر اعظم ہیں۔ ان کے اوپر اگر بغاوت کا مقدمہ درج کر دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے منتخب وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف جو ہے خدا نخواستہ بغاوت کر دی ہے، لہٰذا اس بغاوت کی پاداش میں ان کے اوپر جو ہے وہ غداری یا بغاوت کا مقدمہ چلائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کے عوام جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ خوش نہیں ہیں، تو اس لیے جو کشمیر کی یہ حیثیت ہے اس میں پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کو عالمی سطح پر یہ مقدمہ درج کر کے جو ہے وہ کمزور کیا گیا ہے۔ اور اس طریقے سے جب یہ خبر منظر عام پر آئی اور لوگوں نے اس کے اوپر گفتگو کی، اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے رہنما جناب شاہد خاقان عباسی صاحب نے فوری طور پر ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر بغاوت کے اس مقدمے کو آڑے ہاتھوں لیا اور اس کی ساری حقیقت جو ہے وہ کھول کر بیان کر دی۔ جب عوام کے سامنے یہ باتیں آئیں تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کیا کام کچھ ہو رہا ہے، یہ اس طرح کا کام ملک پاکستان کے اندر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور جب یہ بات مسلسل پھیلنا شروع ہوئی تو حکومتی اداروں میں یہ محسوس کیا گیا کہ یہ کون سی بڑی غلطی ہم سے ہو گئی ہے، یہ ایک بہت بڑا جو ہے یہ ہم نے ایسا بلنڈر کر دیا ہے کہ جس کو اب چھپانا جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا۔ تو حکومت نے اپنی نااہلی اور نالائکی کو چھپانے کے لیے اور سبکی سے بچنے کے لیے فوری طور پر جو ہے وہ پینترا بدلا، اور جناب فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب حکومت جو ہے اس کا اس مقدمے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یعنی حکومت جو ہے وہ سیاسی رہنماؤں کے اوپر بغاوت کے مقدمے جو ہے وہ نہیں بنانا چاہتی، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اس مقدمے کا علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتے کہ یہ مقدمہ کب اور کیسے درج ہوا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں آج کہ یہ حکومت جو ہے اگر یہ نااہل ہے، اتنی زیادہ جو ہے یہ کمزور ہے، بے بس ہے اور نالائق ہے کہ اس کو علم ہی نہیں کہ کون جو ہے وہ کیسے کوئی ایف آئی آر کٹوا رہا ہے، کوئی بغاوت کا مقدمہ درج کرا رہا ہے، اور یہ اس سے بالکل لا علم ہے اور اس سے بے خبر ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے، وہ میں انشاءاللہ بعد میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو خان صاحب جب بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں کہ کیا ہو گیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ پھر اس ملک کو کون چلا رہا ہے، کون اس کے پیچھے جو ہے وہ کارروائیاں کر رہا ہے؟ جب ڈالر کی قیمت اوپر بڑھ جاتی ہے
تو خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ٹی وی پر دیکھا ہے، میرے تو علم میں نہیں۔ اسی طرح جب چینی کے چور جو ہیں وہ کروڑوں کی رقم جو ہے وہ سبسڈی میں حاصل کر لیتے ہیں، تو خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی میرے علم میں نہیں آئی بات۔ اور اسی طرح جب نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو خان صاحب کہہ دیتے ہیں کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ تو اگر تو واقعی ان کے ساتھ یہ دھوکہ ہو رہا ہے اور ان کو مسلسل ان واقعات سے لا علم رکھا جا رہا ہے تو وہ کس چیز کے وزیر اعظم ہیں؟ آج یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ وزیر اعظم جو ہے اس کے علم میں لائے بغیر یہ سارے کام ہو رہے ہیں، پھر یہ کس چیز کے وزیر اعظم ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی ایک کٹ پتلی وزیر اعظم ہے، واقعی ایک بے اثر اور ایسے ایک مورے کے طور پر جو ہے ان کو قوم کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے۔ نیچے سسٹم کوئی اور چلا رہا ہے، نیچے کام کوئی اور کر رہا ہے، نیچے پیچھے بیٹھ کر سارے فیصلے کوئی اور لوگ کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب ایک مورے کے طور پر اور واقعی ایک کٹ پتلی کے طور پر جو ہے وہ ملک کے اوپر مسلط ہوئے ہیں۔ اگر یہ بات حقیقت ہے تو ان کی نااہلی اور ان کی نالائکی بالکل روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہو جاتی ہے۔ اگر یہ بات ایسی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں وزیر اعظم ہوں، میری اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے پھر آپ نے جان بوجھ کر یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ راجہ فاروق حیدر صاحب کے اوپر مقدمہ آپ نے جان بوجھ کر کیا ہے اور آپ کی ہدایت کے ساتھ کیا گیا ہے، آپ کے حکم کے اوپر کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہیں ان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ جو ہے وہ آپ نے خود کیا ہے، اور ایک گم نامی شخص جو ہے اس کا نام جو ہے وہ مورے کے طور پر آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جتنے بھی اہم کام ہوئے ہیں یہ آپ نے خود کیے ہیں، اور خود کرنے کا مطلب یہ ہے اور جان بوجھ کر یہ کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، آپ اس ملک کے عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، آپ اس قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کشمیر کاز کو آپ بری طرح نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح پہلے ہی کشمیر کی جو ڈسپیوٹڈ حیثیت تھی اس کو تو پہلے ہی ختم کر دیا گیا، آج آپ نے آزاد کشمیر کے اوپر بھی حملہ کر دیا۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہیں اگر تو اتنے سادہ ہیں، نااہل ہیں تو وہ دوسری بات ہے، تو فوری طور پر آپ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر آپ جان بوجھ کر یہ کام کر رہے ہیں تو غداری کا مرتکب کون ہو رہا ہے؟ بغاوت کا مقدمہ تو آپ کے اوپر چلنا چاہیے۔ اور یہ سارے کام جو ہیں یہ آپ کی نگرانی میں اگر ہو رہے ہیں تو یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ پھر تو اپوزیشن کی تحریک بالکل حق بجانب ہے تو اس کو آگے بڑھ کر اس حکومت کے خاتمے کے لیے فوری طور پر بڑے بڑے اقدامات کرنے چاہئیں۔ اگر آپ جو ہیں وہ لا علم ہیں، آپ کٹ پتلی ہیں، واقعی آپ کمزور ہیں، آپ نالائق ہیں، تو پھر بھی جو ہے وہ آپ کو محسوس کر لینا چاہیے، آپ کو احساس ہو جانا چاہیے کہ ملک میں اصل طاقت کوئی اور ہے، مجھے وہ کٹ پتلی کے طور پر ایک مورے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، تو مجھے آج خود ہی جو ہے وہ مستعفی ہو جانا چاہیے۔ تو معزز ناظرین، یہ ہے جناب حکومت کی کارکردگی، اور اس وقت انہوں نے فوری طور پر پینترا بدلا ہے اور فوری طور پر یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارا اس مقدمے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ یو ٹرن لینے کے تو ماہر ہیں، بلکہ اس کے ماسٹر مائنڈ سمجھے جاتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ دوسرا رخ اختیار کر رہے ہیں تو فوری طور پر اپنا پینترا بدل لیتے ہیں اور یو ٹرن لے لیتے ہیں، جس طرح آج اس مقدمے کے اندر انہوں نے اپنا یو ٹرن لے لیا ہے۔ تو معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں یہ اتنا ہی پیغام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس غلط مقدمے کی وجہ سے آج یہ پوری قوم کے اندر بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور ان کی حقیقت جو ہے وہ کھل کر قوم کے سامنے آ چکی ہے، ان کے عزائم بھی بے نقاب ہو چکے ہیں، اور ان کی نالائکیاں، ان کی نااہلیاں اور ان کی جو ناکامیاں ہیں وہ آج کھل کر قوم کے سامنے پوری طرح عیاں اور واضح ہو چکی ہیں۔ تو ناظرین، ابھی پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ پوری طرح رواں دواں ہے، انہوں نے اپنے جلسے جو ہیں وہ اناؤنس کر دیے ہیں، ان کی تاریخیں بھی اناؤنس ہو چکی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھے گی اور اس حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گی۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پیغام ہے، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام، اللہ حافظ۔